السلام علیکم۔ تو فیاض مدد میں ہوں آپ کا اپنا ذاکر حیدر علی کھوکھر، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈھیر کی عزاداری نیٹ ورک۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کے کرم و فضل سے ٹھیک ہوں۔ آج کا میرا جو عنوان، میرا ٹاپک، وہ ایک نصیحت سے بنا ہوا ہے، نصیحت سے جڑا ہوا ہے کہ جن کے والدین اس جہان کو چھوڑ چکے ہیں اور ان کے بچوں کو اپنے والدین کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو ایک بار لائک ضرور کریے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نجف کا ایک رہنے والا دھوبی تھا جو کام کرتا تھا دھوبی کا، یعنی کپڑے دھوتا تھا۔ نجف کا رہنے والا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا۔ کچھ ٹائم گزرا تو اس دھوبی کو ایک بیماری ہو گئی، وہ بیمار ہو گیا۔ اچانک سی اس کی موت ہو گئی۔ موت ہو گئی تو اس کو دفنا دیا بیٹوں نے، کفن غسل دے کے دفنا دیا۔ اب وہ کچھ دن کے بعد ایک عالم دین کے پاس آئے خواب میں۔ نجف کا رہنے والا ایک طالب علم تھا۔ اس طالب علم کے خواب میں آیا وہ دھوبی، کہنے لگا کہ علامہ صاحب، میرا ایک بیٹا ہے، وہ فلاں جگہ پہ میرا ایک کاروبار ہے، وہاں پہ آپ جاؤ گے تو وہاں پہ وہی میرا بیٹا کام کر رہا ہوگا، اس کو کہنا کہ خدا را میرے لیے کچھ کرے، کیونکہ وہ اس ٹائم مر چکا ہے۔ میں نے یہ پہلے بھی آپ کو گزارش کی ویڈیو میں کہ آج کا جو ٹاپک ہے، جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ تو وہ دھوبی جب اس جہان سے چلا گیا، مر گیا، تو وہ خواب میں آیا، اس علامہ صاحب کے میں، طالب علم کے خواب میں آیا کہ میرے بیٹے کو کہو وہاں جا کے میرا یہ پیغام دو، میسج دو کہ وہ میرے لیے کچھ کرے۔ تو عزیزان گرامی، یہ طالب علم کہتا ہے نجف کا، وہ عالم دین کہتا ہے کہ میں چلتا چلتا ڈھونڈتا آخر میں اسی جگہ پہ پہنچ ہی گیا جہاں پہ اس کا بیٹا کام کرتا تھا، جہاں پہ ان کا وہ دھوبی گارڈ کا دھندا تھا۔ تو یہ عالم دین کہتا ہے کہ میں وہاں پہ پہنچا، میں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا کام میں مشغول، باپ کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی۔ تو یہ کہتا، السلام علیکم اے بندہ خدا، کیا تمہارا باپ کچھ دن پہلے فوت ہو گیا تھا، مر گیا تھا؟ ہاں بالکل آغا صاحب، بالکل وہ فوت ہو گیا تھا۔ تو اب یہ آغا صاحب کہتے ہیں کہ وہ تمہارا باپ کوئی دھوبی کا کام کرتا تھا؟ ہاں بالکل دھوبی کا کام کرتا تھا۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جب وہ دھوبی خواب میں آیا نا علامہ صاحب کو، اس کی حالت یہ تھی کہ پھٹے پرانے کپڑے اور بدن پہ ایک عذاب سا آیا ہوا تھا، زخمی بدن تھا اس کا۔ تو یہ اس نے حالت دیکھی نا تو یہ پریشان ہو گیا عالم دین، تو جلدی سے اس بیٹے کے پاس آیا تو اس کو کہنے لگا کہ تیرا باپ جو ہے وہ بالکل ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے مر گیا تھا۔ ہاں بالکل قبلہ۔ تو آغا صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ کا باپ، آپ کا بابا میرے خواب میں آیا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس حالت اس کی زخمی تھی، وہ زخمی بدن تھا۔ تو لہذا میں یہ آپ کو پیغام دینے آیا ہوں کہ اس نے مجھے کہا کہ آغا صاحب آپ جا کے میرے بیٹے کو کہو کہ میرے لیے کچھ کرے، اس ٹائم مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ تو آغا صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ تم اپنے باپ کے لیے کچھ کرو۔ تو بیٹے نے پتہ ہی کون سا جواب دیا؟ بہت ہی دکھ کی بات ہے، جن کے ماں باپ جن کے لیے اتنی بڑی پراپرٹیز چھوڑ کے جاتے ہیں، اتنے بڑے کاروبار چھوڑ کے جاتے ہیں، ان ماں باپ کو کیا ملتا ہے؟ تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ آگا میرے لیے میرا باپ کیا کر گیا تھا کہ میں اس کے لیے کچھ کروں؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے کہ میرے لیے کیا کر گیا تھا میرا باپ کہ میں اس کے لیے کچھ کروں۔ تو آغا صاحب کہتا ہے کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے سامنے،
میں ایک عالم دین، ایک طالب علم کی حیثیت سے ہو کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے باپ کے لیے کچھ کرو، اس کو اس ٹائم تمہاری ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کروں۔ تو یہ عالم دین جانے والا تھا، تو اس نے پھر دوبارہ ہاتھ جوڑے اس کو کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اس ٹائم تیرا باپ قبر میں عذاب میں ہے، اللہ کا عذاب ہے اس کے اوپر، اس کے لیے کچھ کرو۔ اب کچھ کرو کیا مطلب کرو؟ وہ جو بار بار کہہ رہا تھا کہ میرے لیے کچھ کرے، جا کے اس کو پیغام دو، کیا کرے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جن کے والدین چلے جانا ہے۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن تھوڑا سا یہ واقعہ سن لیں۔ تو عالم دین کہہ رہے تھے کہ کچھ کرو، کچھ کرو اس کے لیے۔ تو بیٹے نے کیا کیا؟ یوں ہاتھ میں پانی بھرا، پانی بھر کے یوں زمین پہ پھینک دیا۔ جب زمین پہ پھینک دیا تو وہ وہاں پہ اللہ کی کوئی ایسی مخلوق پیاسی تھی کہ اس کے منہ میں وہ پانی کا چھینٹا گیا، اس کو سکون ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا کہ اے فرشتو جاؤ، اے فرشتو جاؤ۔ اچھا، میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے اس نے پانی پھینکا نا، تو اب اس نے یہ کہا کہ علامہ صاحب میں اپنے باپ کے لیے اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ وہ ہاتھ میں پانی بھر کے نیچے پھینک دیا زمین پہ، بس میں اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ تو علامہ صاحب پریشان ہو کے چلے گئے۔ اس نے کہا کہ یہ نافرمان اولاد ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی، لہذا مجھے جانا چاہیے۔ میں نے جتنی حجت تمام کرنی تھی، اس کا ایک پیغام جو مجھے ملا تھا اس نے دیا تھا، میں نے وہ اپنا فرض سمجھ کے پیغام دے دیا ادھر۔ آگے صاحب وہ عالم دین، وہ طالب علم کہتا ہے کہ میں واپس آیا، کچھ دن گزرے، میں نے اسی دھوبی کو پھر خواب میں دیکھا، بڑے فاخرے لباس، بڑے سونے سونے لباس، سونی داڑھی چہرے پہ، خوبصورت چہرہ نور سے چمک رہا تھا، پورا بدن خوشبو سے مہک رہا تھا۔ تو میں نے سوال کیا کہ اے بندہ خدا، تو وہی دھوبی نہیں ہے؟ کہا ہاں میں وہی دھوبی ہوں۔ کہا تیرے بیٹے نے کوئی ایسا کام کیا تو نہیں تھا جس کی وجہ سے اللہ نے عذاب ہٹا دیا؟ کہا ہاں بالکل کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، لیکن ایک کام ضرور کیا تھا اس نے۔ کہا کون سا کام کیا تھا؟ کہا جیسے آپ نے وہ پیغام پہنچایا میرا، اس نے ایک کام کیا تھا، ہاتھ میں پانی لیا تھا، پانی لے کے وہ زمین پہ پھینکا تھا۔ کہا ہاں بالکل پھینکا تھا۔ کہا وہ اللہ کو ایسی ادا پسند آئی میرے بیٹے کی، وہ ادا ایسی پسند آئی، وہ جیسے ہی پانی زمین پہ گیا اور زمین پہ کوئی اللہ کی ایسی مخلوق پیاسی تھی جس کے منہ میں پانی کا ایک چھینٹا گیا، اللہ نے کہا کہ اس نے مخلوق ہو کے میری مخلوق پہ ترس کیا ہے، لہذا مجھے یہ عمل اس کا پسند آیا اور میں نے اس کے باپ کے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہاں سے؟ کہ جو والدین یہاں سے چلے جاتے ہیں ہمارے، ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے ہم نے ثواب کے لیے کل خوانی، جیسے کل شریف ہوتا ہے، وہ کل شریف پڑھ کے روزانہ آپ اس کو دو۔ دیکھیں ان کو کھانا نہیں ملتا، ان کو ثواب ملتا ہے اس چیز کا۔ بعض اوقات ہم جو شیعہ حضرات ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے، ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم ان کے لیے مجالس کا پروگرام کرتے ہیں، دعائے توسل کا پروگرام کرتے ہیں، دعائے حدیث قصہ کا، دعائے کمیل کا پروگرام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جن کے ماں باپ اس جہان سے چلے گئے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نصیحت بھی سمجھیں اور وصیت بھی سمجھیں میری، تو وہ ضرور اپنے والدین کے لیے کچھ کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ پھر ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔